علیکم احمداد صبر و کمال ہو گیا ہے، اعلان ہو گیا ہے کہ نواز شریف صاحب وزیر اعظم بن گئے ہیں۔ 3 دن پہلے ہی نتیجہ آ گیا ہے اور نتیجہ آنے کے بعد خبر دے دی گئی ہے، اور وہ بھی اخبارات کے ذریعے بڑی بڑی سرخیوں میں خبر آ گئی ہے کہ نواز شریف وزیر اعظم بن گئے، عوام نے فیصلہ کر لیا۔ اب یہ خبر آنی تھی 9 فروری کو، مگر 3 دن پہلے آ گئی 6 فروری کو۔ آج 6 فروری ہے اور 6 فروری انتہائی اہم دن ہے، انتخابات کے حوالے سے بھی اور عمران خان اینڈ کمپنی کے حوالے سے بھی، کیونکہ آج فرد جرم عائد ہونے کا دن ہے۔ 9 مئی کے واقعات، 9 مئی کی دہشت گردی، اور آج انتخابی مہم اختتام پذیر ہوگی۔ وعدے وعید کرنے کا آخری دن ہے، اس کے بعد الیکشن کی تیاری، کل کا دن وقفہ اور پرسوں پولنگ، اور پولنگ کا نتیجہ تو آپ کے سامنے آ چکا ہوا ہے کہ جناب نواز شریف بننے جا رہے ہیں وزیر اعظم، یا نواز شریف وزیر اعظم بن چکے ہوئے۔ اس پر آتے ہیں، یہ اعلان کہاں ہوا، کس نے کیا، کیونکہ 2 جگہ سے اعلان ہوا ہے۔ یہ ایک برطانیہ سے ہوا ہے اور ایک اعلان پاکستان میں ہوا ہے کہ 8 فروری کو عوام نے اپنا فیصلہ دے دیا، نواز شریف وزیر اعظم۔ اب حالات جو ہیں وہ تو اتنے کلیئر نہیں ہیں کہ نواز شریف صاحب کوئی وزیر اعظم بننے جا رہے ہیں، بالکل کیٹیگورک فیصلہ ہے مقتدرہ کا، اسٹیبلشمنٹ کا، کہ نواز شریف کو وزیر اعظم بنایا جائے۔ فیصلہ ہے مسلم لیگ نون کا کہ نواز شریف کو وزیر اعظم بنایا جائے۔ عوام کے فیصلے کا انتظار ہے، اور عوام کے فیصلے کے لیے ہر شخص مسلم لیگ نون سے ہٹ کر، یا مسلم لیگ نون کی محبت میں مبتلا جو لوگ ہیں ان سے ہٹ کر، وہ یہ ہر تجزیہ کار، ہر صحافی وہ یہ سمجھ رہا ہے، وہ یہ تجزیہ کر رہا ہے کہ مسلم لیگ نون سمپل میجورٹی نہیں لے رہی، یعنی مسلم لیگ نون کو 135 سیٹیں نہیں ملنی۔ 135 سیٹیں کل اپنا جنرل سیٹس، ویسے تو 169 سیٹیں چاہیے، تو باقی تو پھر 135 اگر لے لیتے ہیں تو باقی اقلیت اور خواتین کا جو امپیکٹ آئے گا مخصوص نشستوں کا، تو پھر مسلم لیگ نون سمپل میجورٹی لے سکتی ہے۔ مسلم لیگ نون اگر پنجاب میں کلین سویپ کرے تو بنتی ہے سادہ اکثریت مسلم لیگ نون کی۔ پنجاب سے باہر مسلم لیگ نون گئی نہیں ہے۔ نواز شریف صاحب نے سندھ میں ایک ایکٹیویٹی انتخابات کو لے کر نہیں کی۔ نواز شریف صاحب بلوچستان کا ایک دورہ کر کے آئے تھے اور اس کا کوئی فالو اپ نہیں ہوا، پھر کوئی الیکشن کیمپین کے لیے وہاں نہیں گئے۔ تو پنجاب کی 141 سیٹوں میں سے کیا مسلم لیگ نون 135 سے 140 سیٹیں لے لے گی کہ وہ اپنا وزیر اعظم بنائے گی، یا پھر مسلم لیگ نون کے اتحادی اتنی سیٹیں لیں گے کہ اگر پنجاب سے نواز شریف صاحب 80 اور 90 کے گیڑے میں ہوتے ہیں تو پھر ان کو مولانا فضل الرحمان صاحب 15-20 سیٹوں کی سپورٹ دے دیں، ایم کیو ایم 15-20 سیٹوں کی سپورٹ دے دے، بی اے پی تو ختم ہو گئی ہے، ان کا تو کوئی حال نہیں ہے، تو پھر یہی باقی بچتے ہیں نا 2 صوبوں سے۔ پھر ہاں بی اے پی اور آزاد وہ ایک بڑا فیکٹر ہوگا، بی اے پی کہہ رہا ہوں، آئی پی پی اور آزاد وہ ایک بڑا فیکٹر ہوگا جو میاں نواز شریف صاحب کو سپورٹ کر سکتا ہے۔ تو نواز شریف صاحب کس طرح وزیر اعظم بنیں گے اس پر میں آگے چل کر بات کرتا ہوں، لیکن ابھی انتخابات کی مہم کا ہے آخری دن۔ لیکن آخری دن سے پہلے رات یا کل جو 14 گھنٹے کی ایک ریلی رہی ہے کراچی میں، جو پاکستان کا اپنا معاشی ہب کہلاتا ہے، جو سندھ کا دارالحکومت ہے، اور جس کے لیے کہا جاتا ہے کہ کراچی حکومتیں گراتا ہے، پنجاب حکومت بناتا ہے، کراچی حکومت گراتا ہے، یہ مشہور رہا۔ اب تو خیر بلوچستان بھی اس میں آ گیا ہوا ہے کہ پنجاب حکومت بناتا ہے، بلوچستان حکومت گراتا ہے، اب تو یہ بھی آ گیا ہوا ہے اس میں۔ لیکن کراچی کیونکہ کہا جا رہا تھا کہ وہاں پر، اور سرویز ہے، ابھی ریسنٹلی کوئی سروے آیا کہ جماعت اسلامی نمبر 1 جماعت ہے۔ بلاول بھٹو نے ریلی کی کل تقریباً 1-1:30 بجے، اور وہ ریلی شروع ہوئی بلاول ہاؤس سے، کلفٹن سے، اور وہ ریلی رات بھر 7 اضلاع سے ہوتی ہوئی داؤد چورنگی پر اختتام پذیر ہوئی کوئی 2:30-3 بجے۔ آخری تقریر بلاول بھٹو کی 2:30 بجے ختم ہوئی تھی، اور اس ریلی کے جو مناظر ہیں، یعنی میڈیا، وہ میڈیا جو بلاول بھٹو کے اوپر تنقید کرتا ہے یا جو چیزیں نکالتا ہے کہ کوئی نہ کوئی کمی بیشی ہو گئی ہے اگر جلسے میں، ریلی میں، تو اس کو فوکس کیا جائے۔ تو جس طرح آپ کو یاد ہوگا کسی زمانے میں بلاول بھٹو نے ٹرین مارچ کیا تھا عمران خان کے دور حکومت میں، تو اس میں کہیں سے ایک خبر آ گئی کہ جناب ہمیں تو پیسے لا کر، خاتون نے کہا تھا مہراب پور والی سائڈ پہ، ہمیں تو پیسے دیے گئے تھے، ہم تو پیسوں پر آئے ہیں۔ تو ریلی جو تھی بلاول بھٹو کی، جو اپنا ٹرین مارچ جو تھا، وہ ایک سائیڈ پہ ہو گیا، اس سے زیادہ خبر بن گئی کہ پیسے دے کر لوگوں کو لایا گیا۔ یہ ہوتا ہے، ظاہر ہے نیگیٹو چیز اگر آ جائے تو فوکس ہوتی ہے۔ لیکن جو
کل کی ریلی تھی بلاول بھٹو زرداری کی، جو آج رات یعنی گزشتہ رات ختم ہوئی 2:30-3 بجے، اس کو یہ کہا گیا کہ ہر جگہ بلاول بھٹو کا شاندار استقبال۔ اب ریلی جو شروع ہوتی ہے وہ شروع ہوتی ہے جیسے میں نے بتایا کہ بلاول ہاؤس سے، پھر کیماڑی یعنی شیری جناح کالونی، اور ساؤتھ کراچی سے چاکی واڑہ سے، اور اس کے بعد ککری گراؤنڈ سے 8 چوک اور شیرشاہ، پرانا گولی مار، لسبیلا چوک، رضویہ چرنگی، نارتھ ناظم آباد، لیاقت آباد یعنی لالو کھیت، لیاقت آباد یعنی لالو کھیت، اور وسطی ضلع سے جو کہ مختلف علاقوں سے ہوتی ہوئی، اور پھر وہ آگے چل کر غریب آباد، حسن اسکوائر، گلشن اقبال، ممتاز منزل، موسمیات، سفورہ چرنگی، کالا بورڈ یعنی کورنگی کا ایریا، اور پھر فائنلی ملیر داؤد اپنا چرنگی ملیر میں، جہاں پر آغا اپنا رفیع اللہ الیکشن لڑ رہے ہیں پیپلز پارٹی کا کہ ایم این اے کے امیدوار ہے، وہاں پر ریلی اختتام پذیر ہوئی۔ جو مناظر جس نے سب کو چونکا دیا، حیران کر دیا، وہ سینٹرل میں، وسطی میں، ضلع وسطی میں جو بلاول بھٹو کا استقبال تھا وہ سب سے زیادہ بھرپور تھا۔ بہت بڑا ہجوم تھا، بہت بڑا کراؤڈ تھا، ہر جگہ بلاول بھٹو جو ہے وہ 2-2 3-3 گھنٹے لیٹ پہنچے ان کی ریلی، اور آخری جو مقام تھا داؤد چرنگی ملیر، وہاں پر 7 گھنٹے لیٹ پہنچے، رات 2:30 بجے تک، لیکن لوگ موجود تھے۔ جو سینٹرل میں میں خود حیران تھا، وہ ایم کیو ایم کا گڑھ ہے، وہاں تو پیپلز پارٹی کوئی چند ووٹ بھی نہیں لے سکتی ہوتی، وہاں پر اتنا بڑا کراؤڈ کیسے اکٹھا ہوا؟ یہ میں نے سوال کیا کراچی کے کچھ دوستوں سے، تو انہوں نے بتایا کہ جو ریسنٹلی پیپلز پارٹی میں شامل ہوئے ہیں، متحدہ قومی موومنٹ چھوڑ کر، یا اپنا بعد میں وہ آئے تھے اپنا پاک سرزمین پارٹی، وہ تو ختم ہو گئی، اس میں تھے، تو وہ لوگ جو تھے، خواجہ سہیل منصور ہو گئے، مزمل قریشی ہو گئے، رضا ہارون، انیس ایڈوکیٹ، لیکن ان میں خواجہ سہیل منصور اور مزمل قریشی جو ہے وہ حلقے کے لوگ ہیں، تو عوام میں اثر رسوخ رکھتے ہیں، تو ان کی وجہ سے بہت فرق پڑا ہے سینٹرل میں۔ یعنی پہلے جہاں پیپلز پارٹی ضلع وسطی میں کوئی ایکٹیویٹی نہیں کر سکتی تھی، وہاں پیپلز پارٹی اب جلسہ بھی کر سکتی ہے، بلاول کا شاندار استقبال بھی کروا سکتی ہے۔ تو یہ بہت بڑا فرق آ رہا ہے کراچی میں۔ میں مسلسل ایک بات کہہ رہا ہوں کہ کراچی چینج ہو رہا ہے، کراچی اس طرح کا نہیں رہا، آبادی کا تناسب بھی فرق پڑا ہے، اور سیاسی اپروچ بھی لوگوں کی چینج ہوئی ہے، بدلی ہے۔ اب لوگ اس طرح نہیں سوچتے، اب لوگوں میں وہ جو کسی زمانے میں لسانیت، فرقے واریت، صوبائیت، علاقائیت، وہ جو لوگوں کے اندر ایک ڈالی جاتی تھی نا، وہ گھٹی، وہ اب لوگ قبول کرنے کو تیار نہیں ہے۔ اب وہ لوگ یہ دیکھ رہے ہیں کہ جناب رات کو اگر سڑک پر پانی ہے تو پھر پانی میں کھڑا کون ہوا ہے؟ انہی سڑکوں پر جہاں پانی تھا ایک رات پہلے، انہی سڑکوں پر بلاول بھٹو کی ریلی گئی ہے۔ تو لوگ یہ دیکھ رہے ہیں، لوگ دیکھ رہے ہیں کہ واقعتاً کوئی کام کر رہا ہے کہ نہیں کر رہا، لوگ این آئی سی وی ڈی کو دیکھ رہے ہیں، لوگ بے نظیر ٹراما سینٹر کو دیکھ رہے ہیں، لوگ کراچی میں بننے والے تعلیمی اداروں کو دیکھ رہے ہیں، ابھی بہت گنجائش ہے، لوگ اب صفائی ستھرائی کے نظام کو دیکھ رہے ہیں۔ تو بہرحال تو ایک بڑی شاندار ریلی بلاول کی، اور اس ریلی نے انتخابات پر ضرور فرق ڈالنا ہے، ضرور فرق ڈالنا ہے، کیونکہ ریلی چارج تھی، ہر جگہ لوگ ریسپانس کر رہے تھے نعروں کا، اور تقریر میں بلاول بھٹو کے ڈائیلاگز کا جواب دے رہے تھے۔ اچھا، آج بلاول بھٹو لاڑکانہ بینظیر بھٹو شہید پارک میں اپنے اسٹیڈیم میں جلسہ کریں گے، اور آصفہ بھٹو اپنی پھپھو عذرا پچو صاحبہ کے ساتھ ریلی نکالیں گی نواب شاہ شہر میں، نواب شاہ کے مختلف علاقوں سے ہوتی، وہ آخری دن کا جو ہے الیکشن مہم کا وہ کریں گے، اور مسلم لیگ نون کا جو ہے وہ جلسہ ہوگا قصور میں، کیونکہ مسلم لیگ نون شاید نواز شریف صاحب جائیں گے، شاید مریم نواز، ابھی یہ اس طرح کلیئر نہیں ہے۔ اچھا، اب 9 مئی کے حوالے سے نواز شریف وزیر اعظم بننے جا رہے ہیں، اس پر میں آتا ہوں۔ اچھا، 9 مئی کے حوالے سے جو مقدمات تھے انسداد دہشت گردی کی عدالتوں میں، لاہور میں خاص طور پر ڈاکٹر یاسمین راشد، اعجاز چودھری، اور ان کے علاوہ ان کے جو دیگر ساتھی تھے، ان پر فرد جرم عائد ہو گئی ہوئی ہے۔ اپنا محمود رشید ہے اس میں، لاہور کی انسداد دہشت گردی کی عدالت میں، اور ابھی جب میں بات کر رہا ہوں ابھی تک شاید فرد جرم عائد ہوئی نہیں ہے، یعنی میں کیونکہ اب خبر نہیں نہ دیکھ رہا، تو لیکن عمران خان صاحب اور شاہ محمود قریشی اور شیخ رشید وغیرہ پر بھی فرد جرم عائد ہونی ہے۔ اپنا انسداد دہشت گردی کی عدالت راولپنڈی، اور سماعت ہو رہی ہے، اس میں جیل ٹرائل ہو رہا ہے اڈیالہ جیل میں، تو اب دیکھتے ہیں، اس کی خبر آ جائے گی تو پھر اگلے ویلاگ میں اگر کوئی بڑی ڈیولپمنٹ اور نہیں آ جاتی تو پھر 9 مئی اور 9 مئی کے حوالے سے جو نئے انکشافات ہوئے ہیں، وزارتی کمیٹی کے انکشافات، کہ کس طرح 9 مئی میں
جو ہے وہ غیر ملکی ہاتھ ملوث تھے. کس طرح ایک یہ سازش کی گئی تھی پاکستان کی فوج کے اندر بغاوت کرنے کی، اس کی ایک رپورٹ آ گئی ہے ذرائع سے، تو اس پر بات ہوگی. لیکن اب ایک یہ اشتہار، اور وہ ظاہر مسلم لیگ نون کا اشتہار ہے، اخبارات کے فرنٹ پیج. آج کل اخبارات کمال کر رہے ہیں، یعنی جو ایک قاری کے ساتھ کمٹمنٹ ہوتی ہے اخبار کی، اور جو ABC ہوتے وقت جس کی پراپر ایک اپنا گارنٹی دی جاتی ہے، کمٹ کیا جاتا ہے، ایک رول ہے جس کے تحت اخبار کا جو فرنٹ پیج ہے اس کا 1/4 حصہ یعنی کوارٹر پیج سے زیادہ اشتہار نہیں ہوگا. لیکن ہم نے دیکھا اپنی آنکھوں کے سامنے، جب یہ موبائل کمپنیاں نئی آتی تھی تو پورا کا پورا فرنٹ پیج اخبار کا لوگو اور باقی اشتہار. تو اس میں ڈان جیسے اخبار نے اپنا کرائٹیریا مینٹین رکھا تھا، لیکن اب ڈان بھی گیا. کل پرسوں پیپلز پارٹی کے اشتہارات تھے، فرنٹ پیج پہ صرف لیڈ یا سپر لیڈ تھی، اس کے بعد کوئی خبر نہیں. آج مسلم لیگ نون کا اشتہار ہے جس میں کہا گیا کہ عوام نے فیصلہ سنا دیا، نواز شریف وزیر اعظم بن گئے. یہ انہوں نے اشتہار دیا ہے، ظاہر ہے ان کی مرضی ہے، لیکن اشتہار یوں دیکھیں تو ضرور لگتا ہے کہ جیسے خبر ہے، لیکن اس سے اوپر ایک خبر ہے، اور وہ خبر ہے برطانوی تھنک ٹینک کے حوالے سے. اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب نواز شریف صاحب جو نا رائل یونائٹڈ سروسز انسٹیٹیوٹ، انہوں نے اپنے تجزیوں میں کہا ہے کہ جناب نواز شریف چوتھی بار وزیر اعظم بننے جا رہے ہیں. اور وزیر اعظم اس لیے بننے جا رہے ہیں کیونکہ اسٹیبلشمنٹ سمجھتی ہے کہ نواز شریف جو ہے وہ پاکستان کو بحرانوں سے نکالیں گے. اور نواز شریف 3 بار کے وزیر اعظم ہیں. مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی کے جو خاندان ہیں دونوں، وہ یہ سمجھ رہے تھے کہ وہ اپنی نئی نسل کو اپنی سیاست منتقل کریں. لیکن جو ملک کے بحران تھے، جو عمران خان جن بحرانوں میں ملک کو چھوڑ گئے، چاہے وہ اپنا بحران خارجی محاذ پر تھے، چاہے وہ داخلی محاذ پر تھے، جتنے بھی بحران تھے، ان بحرانوں سے نمٹنے کے لیے یہ سمجھا گیا اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے، جو یہ جنگ رپورٹ کر رہا ہے برطانوی اخبار گارجین اور تھنک ٹینک رائل یونائٹڈ سروسز کے حوالے سے، کہ انہوں نے یہ سمجھا، پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ نے یہ سمجھا کہ نواز شریف ہی واحد وہ لیڈر ہے، مسلم لیگ نون ہی واحد وہ لیڈر ہے جو نکال اپنا وہ جماعت ہے جو نکال سکتی ہے بحرانوں سے. چائنا کے ساتھ تعلقات اچھے، IMF کے سے قرضہ آرام سے لے سکتی ہے مسلم لیگ نون کی حکومت، نواز شریف کی حکومت، اور اللہ آپ کا بھلا کرے انڈیا کے ساتھ اچھے تعلقات، اور پھر دیگر جو معاشی پالیسی ہیں ان کی بہتر ہوتی ہیں. لہٰذا نواز شریف کو وزیر اعظم بنتے دیکھ رہے ہیں. بالکل میں نے کل جو ولاگ کیا تھا جس میں نے گزارش کی تھی کہ کچھ سنگت ہماری اسلام آباد گئی ہوئی تھی اور وہ یہ پاور کاریڈور سے ادھر ادھر سے میل ملاقاتیں کر کے آئے، تو انہوں نے کہا کہ جی نہیں، نواز شریف وزیر اعظم نہیں بننے جا رہے، شہباز شریف بننے جا رہے ہیں. تو اس وقت بھی میں نے گزارش کی تھی کہ میں یہ پاور کاریڈور سے آنے والی خبروں پر اعتبار نہیں کرتا. 8 فروری کو سرپرائز آ سکتے ہیں بڑے بڑے، تو اس میں ہو سکتا ہے نواز شریف وزیر اعظم نہ بنے. لیکن اگر 8 فروری کو یعنی پرسوں ووٹر نے ووٹ مسلم لیگ نون کو دے دیا یا رزلٹ مسلم لیگ نون کے حق میں آ گیا، مسلم لیگ نون کو سمپل میجورٹی مل گئی، تو پھر بھائی نواز شریف ہی وزیر اعظم ہے، پھر کوئی اور وزیر اعظم نہیں ہے. ہاں اگر نواز شریف صاحب کو لگے گا کہ یار 70-80 سیٹیں اپنی ہیں، پھر مولانا فضل الرحمان کو ملانا پڑے گا، MQM کو ملانا پڑے گا. اب پتہ نہیں MQM کتنی سیٹیں لیتی ہے کراچی سے. کل جو بلاول بھٹو کی ریلی کے مناظر ہیں نا، وہ بتا رہے ہیں کہ کراچی میں بہت بڑے سرپرائز آ سکتے ہیں. حیدرآباد ایون وہاں پر ظاہر ہے متحدہ اتنی مضبوط، اتنی اسٹرانگ نہیں ہے، شاید 1 سیٹ حیدرآباد کی متحدہ شاید سیکیور کر پائے. لیکن بہرحال تو متحدہ قومی موومنٹ اور آزاد کو ملا کر جو حکومت بنے گی، وہ حکومت نواز شریف صاحب شاید نہیں سمجھتے کہ ان کے مزاج کے مطابق ہو. عمر کا تقاضا، طبیعت، چڑچڑاپن، اور پھر ظاہر ہے نواز شریف صاحب نے تقریباً ہر حکومت جو ہے وہ پہلی 90 کی حکومت کے علاوہ 2/3 مینڈیٹ کے ساتھ دونوں حکومتیں چلائی ہیں نا باقی، اور اس میں اپنی مرضی کے فیصلے کیے. تو میاں نواز شریف صاحب صرف ایک صورت وزیر اعظم نہیں ہوں گے کہ اگر ان کو ایبسولوٹ یا سادہ میجورٹی نہیں ملتی، یا کم از کم کمفرٹیبل کہ ایک آدھ کو چھوٹا موٹا اتحادی ملانا پڑ جائے. اگر یہ ہو کہ 7-8 اتحادی بھی ملانے ہیں تو پھر شاید وہ شہباز شریف صاحب کو کہیں کہ چل لگ جا بھائی، چھوٹے میاں صاحب کام پر لگ جاؤ. تو اس صورت یہ سچویشن بن سکتی ہے، ادروائز نہیں. تو بہرحال یہ تھنک ٹینک کی جو چیزیں ہوتی ہیں یہ بہت بار ٹھیک ثابت ہوتی ہے، بہت بار ٹھیک ثابت نہیں ہوتی. سرویز ہوتے ہیں اکثر دھرے کے دھرے رہ جاتے ہیں، کیونکہ سرویز جو ہیں وہ زیادہ تر پاکستان میں
पंजाब में किए जाते, और इस बार पंजाब वो नहीं है, इस बार पंजाब डिफरेंट है। और इस बार नवाज शरीफ साहब सिंध भी नहीं गए, बलूचिस्तान भी नहीं गए, केपीके में 2 जलसे किए हैं, तो इस बार दीगर सूबों से तो नवाज शरीफ साहब को कोई उम्मीद नहीं है। अगर पंजाब ने भी वो मैंडेट नहीं दिया, सिंपल मेजॉरिटी, एब्सोल्यूट मेजॉरिटी नहीं दी, तो फिर जाहिर है सूरत हाल डिफरेंट होगी। और पंजाब से मैं 8 फरवरी को बड़े सरप्राइज होते देख रहा हूं। पीटीआई का वोटर निकलेगा तो सरप्राइज होंगे। अब तक के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज।